الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز ناظرین کرام، ماہ ربیع الاخیر کا مہینہ چل رہا ہے. یوں تو اس مہینے میں بہت سارے بزرگوں کے عرس مبارک ہیں، مگر یہ مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت رکھتا ہے. اور اس مہینے میں 11ویں تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. عرس ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ، بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے. آپ کا نام، آپ کا تعارف چند باتوں میں سمیٹ کر آگے گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ عبد القادر. اور کنیت کیا ہے؟ ابو محمد. اور القابات یعنی لقب جو ہے کیا کیا سنیں؟ القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے القابات آپ کے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی سنیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. کتنے سن میں؟ 470 ہجری میں. بغداد شریف کے قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام جیلان، اور ماہ رمضان کی شریف کی پہلی تاریخ کو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ کے 11ویں پوتے ہیں غوث اعظم، ابو جان کے حساب سے نسب. اور امی جان کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین کے 12ویں پوتے ہیں. یعنی آپ حسنی اور حسینی دونوں سید ہیں. اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی امی جان کی طرف سے آپ کا نسب شریف یہی بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اعلیٰ حضرت کا شعر لکھتے ہیں، توجہ سے سنیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، سر جو ہے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر سے بھی زیادہ قدم اعلیٰ ہے. اور آگے سنیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر، ابھی بات ہوئی نا، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے بھی اعلیٰ ہے قدم غوث پاک کا. تو سر کیا ہوگا پھر؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور نبوی ہینا علوی فصل بطول گلشن. نبوی مینا علوی فصل بطول گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یعنی آپ حسنی حسینی دونوں سید ہیں. اور حضرت فاطمہ تو زہرا، یہ کیا ہے؟ فاطمہ یہ کلی ہے جنت کی جس میں امام حسن امام حسین پھول ہے. تو اسی کو عرض فرماتے ہیں کہ نبوی مینا علوی فصل بطول گلشن، یعنی حضرت فاطمہ تو زہرا کے گلشن
حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. آپ حسنی پھول ہے لیکن مہکنا حسینی. اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے کہ کیا شعر اعلیٰ حضرت لکھا غوث پاک کے بارے میں. آگے آپ کی پیدائش سے پہلے اے غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کی ولادت یعنی پیدائش کی رات، برتھ جس کو کہا جاتا ہے برتھ ڈے، اس کی رات جو ہے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول کی تمام رسولوں کے سردار، ہم غریبوں کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری دیتے ہیں. کسے؟ غوث پاک کے ابو جان کو. کیا کہتے ہیں؟ اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کی اولیاء کرام میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے. اور فرماتے ہیں کہ نیز دیگر انبیاء کرام نے یہ خوشخبری دی، یعنی ان کے علاوہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کرام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء تمہارے نیک بخت بیٹے کی فرما بردار ہوں گے. کس کے؟ غوث پاک کے. تمام اولیاء. یہ کون خوشخبری دے رہا ہے؟ انبیاء کرام بہت سارے جو آئے تھے. اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا. یہ کس نے کہا؟ انبیاء کرام نے. کسے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک کے ابو جان ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے ہی خوشخبری دے دی گئی. تو اسی کو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. قطب عالم عظیم تابع بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابع بزرگ ہے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارکہ سے لے کر حضور غوث پاک کے زمانے مبارکہ تک تفصیل سے خبر دی، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ خبر دی. کیا خبر دی؟ اور فرمایا کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء کرام گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے. سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور نام مبارک کیا ہوگا؟ سید عبد القادر رحمت اللہ علیہ، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور ان کی جیلان میں پیدائش ہوگی. یہ بزرگوں نے بھی جو ہے تفصیل سے یہ خبر دیتے رہے غوث پاک کے بارے میں. کیا شان ہے غوث اعظم کی. خاندان غوث پاک کا خاندان کیسا تھا؟ پیارے پیارے اسلام بھائی، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے. آپ رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعا قبول ہوتی تھی. اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا. جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے، یعنی نوافل نماز بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے، یعنی ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے رہتے تھے. آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے
آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات ہوتے تھے، یعنی واقعات ہونے سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہوتا تھا اس سے پہلے آپ اس کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور آپ کے خبر کے عین مطابق اسی طرح جو ہے واقعہ پیش آتا تھا۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور با کرامت خاتون تھی۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی میں سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے، یعنی ان کے بھائی جو تھے غوث پاک کے وہ جوانی میں فوت تھے، یعنی انتقال فرما چکے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ خاندان غوث پاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہے آبا و اجداد یا غوث اعظم، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نیم روز ملک جواب افغانستان کا ایک صوبہ ہے کہ بادشاہ نے لیٹر بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے پیارے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں 4 اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگنے اور سلطنت حاصل ہے تو سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔